تہجد کی نماز بلند آواز میں پڑھنا. تہجد کی نماز ہم آہستہ آواز میں پڑھیں یا بلند آواز میں، جبکہ جہری نماز پڑھنے میں دل زیادہ لگتا ہے. نیز وطر کی نماز بھی جہرن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. محمد امین انڈیا سے. وطر بھی جہرن پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی جہرن پڑھ سکتے ہیں، بس پبلک کے آرام کا خیال کریں. ایسا نہ ہو کہ اتنی زور سے پڑھیں کہ گھر والے سارے جاگ جائیں اور پھر وہ اس سے بھی زیادہ زور سے کچھ پڑھنے لگیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے موقع پہ کیا پڑھتے ہیں لوگ. تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسروں کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے. رات میں کوئی بھی نماز ہو وہ جہرن پڑھی جا سکتی ہے. مغرب غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے نا، اس میں ہر نماز جہرن پڑھنا جائز ہے. یہودی اور عیسائی کا جنت میں داخلہ. میں آپ کا بیان سن رہا تھا جس میں آپ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو مختلف لوگوں کی سفارش پر جنت میں داخل کریں گے تو آخر میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ سب سے کریم تو میں ہوں، لہذا جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں، ان میں بھی کافی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ حمزہ امریکہ سے. دیکھیں، اللہ کی توحید کا اقرار کافی نہیں ہے. اللہ کی توحید اس کے تمام لوازمات کے ساتھ. وہ لوازمات کیا ہیں؟ اللہ کے تمام پیغمبروں کا اقرار، جو اللہ نے ضروری بنیادی عقیدے بیان کیے ان کا اقرار. تو اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے، وہ زیرو ہے، زیرو پہ کھڑا ہے وہ. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے تو وہ زیرو پہ کھڑا ہوا ہے. اگر کوئی 5 نمازوں کا انکار کر دے تو وہ زیرو پہ ہے. تو وہ ایمان، اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں کہہ سکتے. تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان میں کم سے کم یہ چیز داخل ہے کہ اتنا ایمان ہو کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان. تو چونکہ یہود و نصارہ پیغمبروں پر ایمان نہیں، سارے پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے، سچے نبی کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اسلام یہ ان کے ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کرتا. کفارہ دے کر کیا ہم قسم توڑ سکتے ہیں؟ یہاں ہم عصر کے وقت کرکٹ کھیلتے ہیں. ایک دن کرکٹ کھیلتے ہوئے گرما گرمی میں میں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں یہاں کرکٹ نہیں کھیلوں گا. اب یار دوست تنگ کرتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دیں، تو کیا میں اس چیز کے لیے ایک قسم توڑ سکتا ہوں اور کفارہ دے کر دوبارہ کرکٹ کھیل سکتا ہوں؟ ولید عثمان سعودی عرب سے. اصل تو یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. آپ کے لیے افضل راستہ یہی ہے کہ آپ قسم نہ توڑیں. کوئی کرکٹ کھیلنا تو واجب بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی مفید گیم بھی نہیں ہے جو صحت کے لیے بہت اچھا ہو. بہت اچھا کیا، ٹائم ویسٹنگ اس میں زیادہ ہے، ہل جل بہت کم ہے. جو فیلڈنگ میں کھڑا ہے وہ تو کھڑا ہی رہے گا، پولیس آ کے اس کو ہٹائے گی کہ اب یہاں سے ہٹ جا بھائی تو. تو شو بازیاں زیادہ ہیں، ایکسرسائز کم ہے. تو فٹ بال کو فوکس کریں، ہاکی کھیلیں، لانگ ٹینس کھیلیں، اس طرح کی چیزیں کھیلیں، سوئمنگ کریں وغیرہ وغیرہ، جس میں آپ کی ایکسرسائز ہو، ٹائم کم لگے اور مینٹلی گروتھ بھی آپ کی اچھی ہو، جسمانی گروتھ بھی آپ کی اچھی ہو. کرکٹ میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ٹائم زیادہ لگتا ہے، ایکسرسائز بہت کم ہوتی ہے اور شو بازیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں، ایکشن زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے موقع دیا، قسم کھا لی، تو اب چھوڑ دیں اس کو. لیکن بہرحال اگر آپ قسم توڑ دیتے ہیں اور کفارہ دے دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا، اور اگر آپ خود غریب ہیں تو 3 روزے لگاتار. لیکن قسم پہلے توڑیں گے پھر کفارہ دیں گے، ایسا نہ ہو کفارہ پہلے دے دیں قسم بعد میں توڑیں. مؤذن نہ ہو تو اقامت کا حق کس کو ہے؟ اگر مسجد میں مؤذن موجود نہ ہو تو اقامت پڑھنے کا حق کس کا ہے؟ کیا کوئی بھی مقتدی اقامت کہہ سکتا ہے؟ سلطان صاحب انڈیا سے. اگر مؤذن موجود نہیں ہے تو پھر امام صاحب کی مرضی سے کوئی بھی اقامت کہہ دے، لیکن کوشش کریں کہ جس کی پراپر داڑھی ہو وہ اقامت کہے اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہو. بہتر یہی ہے کہ وہ شخص اقامت کہے.